فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ لفظ اخلاص کے ذیل میں جاری ہیں مختلف الفاظ۔ باب ہے 1032، عنوان مخلص انسان، حدیث نمبر ہے 4761۔ مخلص لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، تاریک فتنے ایسے لوگوں کے ذریعے ہی کافور ہوتے ہیں۔ حدیث بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ حدیث کنز الاعمال اور حدیث نمبر ہے 5268 اور در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 پہ بھی موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4762۔ اگر میں دنیا کو ایک لقمہ بنا کر اسے ایسے شخص کو کھلاؤں جو خدا کی خلوص نیت سے عبادت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ جلد ہے جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 245 پر موجود ہے، اور صفحہ نمبر 250 پر عدت الداعی میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4763۔ خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی باطنی خلوص کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، پس خدا نے بھی خالص صورت میں ان کے اس معاملے کی قدردانی کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بروز قیامت جن کے اعمال کے صحیفے ہر قسم کے ادراج سے خالی ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کھڑے ہوں گے تو خدا ان کو باطنی خلوص کی بدولت انجام شدہ معاملے سے پر فرما دے گا۔ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 64 پر۔ حدیث نمبر ہے 4764۔ خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ باطنی خلوص کا معاملہ کرتے ہیں تو خدا بھی ان کے ساتھ خالص نیکی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے صحیفہ اعمال بروز قیامت خالی ہوں گے، لیکن جب خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو خداوند عالم ان کے باطنی خلوص کے باعث انجام شدہ معاملہ یعنی اعمال کو پر کر دے گا۔ راوی نے کہا، میں نے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم ان کو اس قدر عظمت عطا فرمائے گا کہ ان کے اور خدا کے درمیان رازوں پر محافظ فرشتے بھی مطلع نہیں ہونے پائیں گے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی بہار الانوار کی جلد نمبر 71 پر صفحہ نمبر 369 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4765۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص کیا اور خدا کی نگاہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ کیا؟ یہ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4767۔ مخلص انسان وہ ہے جو لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتا حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جاتی ہے، اور جب وہ اسے پا لیتا ہے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے۔
پھر جب کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے تو وہ راہ خدا میں دوسروں کو دے دیتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں سے نہیں مانگتا وہ خدا کے لیے عبودیت کا اقرار کرتا ہے، اور جب پا لیتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے، اور خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پس جو خدا کے لیے دوسروں کو دے دیتا ہے وہ اپنے رب کی ذات پر یقین یعنی اطمینان کی حد تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نور الثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4767۔ اگر دوسرے لوگ مختلف وادیوں اور راستوں پر چلنے لگیں تو میں اس شخص کی وادی پر چلوں گا جو خدائے وحدہ لا شریک کی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ حدیث بیان کی امام علی نقی علیہ السلام نے تنبیہ الخواطر میں کی صفحہ نمبر 350 پر۔ حدیث نمبر ہے 4768۔ علماء سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں کے، عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے، اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 358 پر موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 111، باب نمبر 1033، عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاص کی ایک حدیث۔ حدیث نمبر 4769۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس وقت شام کا کھانا تیار تھا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، جوان بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ موسیٰ نے کہا، خدا کی پناہ۔ شعیب نے کہا، کیوں، کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، بھوکا تو ہوں لیکن ڈر ہے کہ یہ کھانا میرے ریوڑ کو پانی پلانے کے بدلے میں نہ آ جائے، اور ہم اہل بیت آخرت کے عمل کو بیچتے نہیں، خواہ اس کے بدلے میں پوری زندگی کے برابر ہی سونا کیوں نہ ملے۔ شعیب نے فرمایا، اے جوان، بخدا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت چلی آ رہی ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 112 ہے، باب ہے 1034، عنوان ہے صرف مخلصین ہی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4770، 4770۔ جب تم کوئی عمل کرو تو اسے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دو، کیونکہ خدا کے بندوں کے صرف وہی اعمال قبول ہوتے ہیں جو خالص ہوں۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 103 پر۔ حدیث نمبر ہے 4771، 4771۔ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً انجام دو، کیونکہ خداوند عالم صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص طور پر بجا لایا گیا ہو۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال، حدیث نمبر ہے 5257۔ حدیث نمبر 4776۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے ہو، اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی طلب کرو۔ اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال، حدیث نمبر 5261، 5258۔ حدیث نمبر ہے 4773۔ نماز قیام و قعود کا نام نہیں بلکہ نماز تمہارے اخلاص اور اس کے ذریعے خداوند عالم کی رضامندی کے حصول کا نام ہے۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر۔ حدیث نمبر ہے 4774۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہترین شریک ہوں، لہذا جو شخص اپنے عمل میں کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک کرے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا سوائے اس عمل کے جو میرے لیے خالص ہوگا۔
یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر۔ صفحہ نمبر 113 باب نمبر 135 عنوان غیر مخلص انسان، حدیث نمبر 4775۔ اگر خواہشات نفسانی مرتفع ہو جائیں تو غیر مخلص انسان اپنے عمل سے دور بھاگے گا، یعنی اگر خواہشات نفسانی واضح ہو جائیں، سامنے آ جائیں۔ اور یہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4776۔ تمام کا تمام عمل غبار بن کر اڑ جائے گا سوائے اس کے جس میں اخلاص ہوگا، اور یہ حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 4777۔ وہ شخص ضائع ہو گیا جس کا مقصد و مطلوب غیر خدا ہو، حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 114 باب نمبر 1036 عنوان خالص دین عبادت، بریکٹ میں عبادت ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں آگاہ ہو کہ دین تو خاص خدا ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کروں، اور مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حدیث کا نمبر 4778۔ جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا خلوص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے خدا کے حرام کردہ چیزوں سے روک دے۔ حدیث بیان کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 359 پر ہے۔ حدیث نمبر 4779۔ ایھا الناس، بات یہ ہے کہ جو شخص خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جا پہنچے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرے تو وہ سیدھا بہشت میں جائے گا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے خلوص اور کسی کو شریک نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کی تشریح فرما دیجئے کہ ہم اچھی طرح جان لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، یاد رکھو دنیا کی حرص اور اس کا ناجائز طریقوں سے جمع کرنا اور اس پر راضی و خوش رہنا اخلاص کی ضد ہے۔ کچھ لوگ باتیں تو نیک لوگوں جیسی لیکن عمل جابر لوگوں جیسا کریں گے، پس جو شخص خداوند عالم کے حضور اس حالت میں پہنچے کہ اس میں یہ صفات نہ ہوں اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو تو وہ سیدھا بہشت میں جائے گا، لیکن اگر دنیا حاصل کر کے آخرت کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ حدیث بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 360 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 4780۔ اخلاص کامل گناہوں سے اجتناب میں ہے۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 213 اور المجھۃ البیضاء میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4781۔ اخلاص کامل حرام کاموں سے بچنا ہے، اور حدیث بیان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنز الاعمال حدیث نمبر 44399۔ صفحہ نمبر 116 باب 1037 عنوان اخلاص کی حقیقت، حدیث نمبر 4782 4782۔ یقیناً ہر حق کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، بندہ اخلاص کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ایسے اعمال کی لوگوں کی طرف سے ثنا و ستائش کو ناپسند نہ کرے جو اس نے اللہ کے لیے انجام دیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر
204 پر یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ کی، اور مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 6۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے اعمال کے بارے میں، بس یہیں تک لکھا ہوا ہے اس میں، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایسے اعمال کی لوگوں کی طرف، تو یہاں صرف لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں صرف یہ ہے ایسے اعمال کے بارے میں ثنا و ستائش کو پسند نہ کرے۔ حدیث نمبر ہے 4783۔ حوارین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے روح اللہ، خدا وند تعالیٰ کے لیے مخلص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ شخص جو خدا وند تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انجام شدہ عمل کی کوئی شخص ثنا و ستائش کرے۔ اور یہ حدیث دار المنصور جلد 2 صفحہ نمبر 237 پر۔ حدیث نمبر ہے 4784۔ مخلص شخص کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا دل سالم رہتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اعضاء و جوارح جھکے رہتے ہیں۔ نمبر 3، خیر اور نیکی کو پھیلاتا ہے۔ نمبر 4، شر اور برائی کو روکتا ہے۔ اور یہ حدیث بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نہ اور تحفہ عقول کے صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر ہے 4785۔ خالص عمل تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عمل کرنے والا یہ ارادہ رکھے کہ اس کی تعریف و ستائش خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ کرے۔ اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 230 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4786۔ جس کا ظاہر و باطن اور قول و فعل ایک جیسا ہو وہ امانت ادا کر دیتا ہے اور عبادت میں مخلص ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 26 میں۔ حدیث نمبر ہے 4787۔ خالص عبادت یہی ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4788۔ کوئی عابد صحیح معنوں میں مخلص عابد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام مخلوق سے صحیح معنوں میں منقطع ہو کر خدا کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس وقت خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ عمل خالص میرے لیے ہے، پس وہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث بیان کی امام محمد باقر علیہ السلام نے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4789۔ زہد مخلص لوگوں کی خصلت ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4790۔ اللہ تعالیٰ نے روزے مخلوق کے خلوص کی آزمائش کے لیے فرض فرمائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 252 میں بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 4791۔ ابو حامد غزالی بہت سے شیخ کی جمع کہ مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اخلاص کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ حقیقت کے منکشف ہو جانے کے بعد ان کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں سید الاولین اور آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہی کافی و شافی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ انسان کہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، یعنی تم اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات شیطانی کی پرستش نہ کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس نے جس طرح تمہیں حکم دیا ہے اس کی عبادت پر اسی طرح قائم رہو۔ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ریا کے لحاظ سے ما سوا اللہ سب سے قطع تعلق کر کے عبادت کی جائے، اور یہی حقیقی اخلاص ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے محجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 پر۔ اور یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں ریا کے معنی کے مطابق تحقیق کے ہیں،
یہاں جو ریا آیا ہے اس کے معنی تحقیق کے ہیں کہ تحقیق کے لحاظ سے ماں سوا اللہ سب سے قطع تعلق کر کے عبادت کی جائے۔ صفحہ نمبر 120، فصل 1038، عنوان اخلاص کے اسباب۔ حدیث نمبر 4792، اخلاص کا سبب یقین ہے۔ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4793، اخلاص یقین کا ثمرہ ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 4794، یقین کی قوت اور نیت کی بہتری سے ہی عمل کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4795، اخلاص عبادت کا ثمرہ ہے۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4796، یقیناً عمل کا اخلاص یقین ہے۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 291 پر۔ حدیث نمبر 4797، نیت کا خلوص قوت دین سے متناسب ہوتا ہے۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4798، علم کا ثمرہ عمل کے اخلاص میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ 4799، آرزوؤں کو کم کر دو تمہارے اعمال خالص ہو جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4800، سب سے پہلا اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے نیاز ہوا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4801، اخلاص کی اصل دیگر لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے نیاز ہونا ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4802، جو شخص اس چیز سے رغبت کرتا ہے جو خدا کے پاس ہے وہ اپنے عمل کو خالص کرتا ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4803، اپنے آپ میں موجود برائی کو اپنے موجود علم سے دور کرو، موجود علم کو خالص عمل کے لیے استعمال کرو، پوری بیداری کے ساتھ اپنے خالص عمل کے بارے میں غفلت سے زیادہ بچتے رہو اور خالص خوف کے ساتھ کامل بیداری کو حاصل کرو۔ حدیث بیان کی امام محمد باقر علیہ السلام کے نے جو کہ موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 163 پر۔ صفحہ نمبر 121، باب نمبر 1039، عنوان اخلاص سے روکنے والی چیزیں۔ حدیث نمبر 4804، وہ شخص اخلاص کی قوت کیسے رکھ سکتا ہے جس پر اس کی خواہشات غالب آ چکی ہوں، یا بروایت جسے خواہشات نے منقلب کر دیا ہو۔ یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی جو کہ موجود ہے غرر الحکم میں۔ مؤلف یہاں کہتے ہیں کہ ابو حامد غزالی حقیقت اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اس کی عادی حرکتیں جس چیز کی عادت ہوتی ہے جسے اس مقصد کی صفات کو حاصل کر لیتی ہیں اور اخلاص کی صورت حاصل کر لیتی ہیں، اسی طرح وہ شخص جس کے نفس پر دنیا، تکبر، ریاست طلبی، غرض غیر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اس کی تمام عادی حرکتیں اس صفات کو اپنا لیتی ہیں۔ اس طرح اس کے روزے، نماز اور اس قسم کی دوسری عبادتیں صحیح اور سالم نہیں رہتی سوائے شاذ و نادر مواقع کے۔ پس اخلاق کا لازمہ یہ ہے کہ حفظ نفس کا قلقمہ کیا جائے اور دنیاوی طمع سے قطع تعلق کر کے آخرت کے لیے تجرد کو اس طرح اپنایا جائے کہ وہ دل پر پورا غلبہ حاصل کر لے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے تو اخلاص پیدا ہوگا۔ کس قدر ایسے اعمال ہیں جن کے لیے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور ان کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے، لیکن اس بارے میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی آفت کے اسباب و وجوہ کو نہیں پاتا۔ کسی شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا،
میں ان 30 سال کی نمازوں کی قضا بجا لایا جنہیں میں مسجد میں جماعت کی صف اول میں بجا لاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں دیر سے پہنچا اور پہلی صف میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دوسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح مجھے لوگوں سے شرم محسوس ہوئی کہ لوگ مجھے دوسری صف پر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے میں نے جانا کہ لوگوں کی نظریں مجھے پہلی صف میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتی تھیں، جس سے میرے دل کو لاشعوری طور پر ایک قسم کی راحت ملتی تھی۔ اور یہ حدیث موجود ہے المحاجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 پر۔ صفحہ نمبر 123 اور باب ہے 1040، عنوان ہے اخلاص کے آثار۔ حدیث نمبر ہے 4805۔ جو شخص خدا کے لیے 40 روز تک خلوص اختیار کر لے، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 242 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہی حدیث عدت الدائی کنز الاعمال حدیث نمبر 527، عیون الاخبار رضا صفحہ نمبر 68 اور در منصور میں بھی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4806۔ خداوند فرماتا ہے جب میں کسی بندے کے دل پر مطلع ہوتا ہوں اور اس سے صرف اپنی ذات کی اطاعت اور اپنی رضا کے حصول کے اخلاص کی محبت پاتا ہوں تو اس کے تمام نظام اور سیاست کی ذمہ داری خود لے لیتا ہوں۔ اور یہ حدیث بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بحار الانوار کی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4807۔ مومن کے آگے ہر چیز سر جھکا دیتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ پھر فرمایا جب مومن خدا کے لیے مخلص ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ہر چیز کو خوفزدہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے حشرات، درندوں اور آسمان کے پرندوں کو بھی۔ یہ حدیث بیان کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 248 پر۔ حدیث نمبر ہے 4808۔ رہا تم پر ذات کبریا اللہ جل جلالہ کا حق تو یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ جب تم خلوص نیت کے ساتھ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے یہ کرے گا کہ وہ تمہارے تمام دنیاوی اور اخروی امور کی کفایت فرمائے گا۔ یہ حدیث بیان کی امام زین العابدین علیہ السلام نے، موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 3 پر۔ حدیث نمبر ہے 4809۔ اخلاص کی حد یہ ہے کہ تمام مخلوق سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ موجود ہے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 4810۔ مخلص انسان قبولیت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4811۔ اخلاص کے ثابت ہو جانے پر بصیرتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث، جو کہ موجود ہے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4812۔ اخلاص ہی کے ذریعے اعمال کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4813۔ اگر نیتیں خالص ہو جائیں تو اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4814۔ جو شخص اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے وہ پستی سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4815۔ نیتوں کے اخلاص میں امور کی نجات ہے۔ حدیث بیان کی امیر المومنین نے علیہ السلام نے، غرر الحکم میں موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر 4816۔ نیت کو خالص کر لو، مقصد کو پالو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4817۔ جو خلوص نیت سے کام کرے گا وہ اپنی مرادیں پالے گا۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4818۔
حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے برائی کے بندوں، گندم کو صاف کرو، اسے اچھی طرح ستھرا کر لو، اس کا باریک آٹا بناؤ تو اس کا مزہ بھی پاؤ گے اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے خوشگوار ہوگا۔ اسی طرح ایمان کو خالص کرو اور اس کی تکمیل کرو تو اس کی مٹھاس بھی محسوس کرو گے اور اس کا انجام بھی تمہارے فائدے میں ہوگا۔ حدیث بیان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، جو کہ موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 302 پر۔ حدیث نمبر ہے 4819۔ صحیفہ حضرت ادریس علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا ایمان خالص ہے اس کا دین محفوظ ہے، اور یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 456 پر۔ حدیث نمبر ہے 4820۔ دعا کے الفاظ ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو ظالموں کے گھروں میں گھس گئے اور انہیں تاراج کر دیا اور جاہلوں کی ہم نشینی سے وحشت اختیار کی اور اخلاص کے نور کے ساتھ بلندیوں پر فائز ہوئے۔ حدیث ہے امام زین العابدین کی بحار الانوار کی جلد نمبر 94 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 126 پر۔ حدیث نمبر 4821۔ اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص اور توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 167 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 127، اور باب ہے 1041۔ عنوان ہے اخلاص اور ریا کے درمیان فاصلہ۔ حدیث ہے 4822۔ حق اور باطل کے درمیان اور کچھ نہیں سوائے عقل کی کمی کے۔ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، فرزند رسول وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ غیر اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اگر وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے وہ عمل کرتا تو اسے وہ چیز اس سے پہلے مل جاتی جو وہ غیر اللہ کی رضا کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 299 پر موجود ہے۔ یہاں پر لفظ اخلاص اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں دوسرے لفظ سے شروع کریں گے۔